اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ، ایڈوکیٹ اینڈ پولیٹیکل انالسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کراچی میں آج بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو کچھ ریزرویشنز تھی ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کہ وہ متحد ہو چکی ہے، تو انہوں نے ان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے اوپر جو صوبائی حکومت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی لیٹیگیشن چلتی رہی ہے، کورٹوں کے اندر آگے پیچھے کافی معاملات چلتے رہے۔ تو فائنلی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 15 جنوری کو جن جن ضلعوں میں الیکشن ہونے باقی تھے اس کو الیکشنز کروائے جائیں گے، جس میں کراچی اور حیدرآباد بھی شامل ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کہ ابھی وہ جو ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے اسی پہ الیکشن ہوں گے، تو یہ فیصلہ انہوں نے آج سے 2-3 دن پہلے کمیونیکیٹ کر دیا، جس کے اوپر پھر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، جن کا مطالبہ تھا کہ اس کو ارجنٹ کیا جائے اور جو انتخابی جو حلقے ہیں ان کا اثر و جائزہ لیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مطالبات تھے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کے وہ پورے نہیں ہوئے اور الیکشن جو ہیں آج ہو رہے ہیں۔ سو اکارڈنگلی ایز پر ڈیسیژن آف الیکشن کمیشن، کراچی میں آج انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ووٹنگ وہاں پڑ رہی ہے، تو امید ہے یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پائے گا اور شام تک جو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب متحدہ قومی موومنٹ نے رات جو ہے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اب مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ متحدہ والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جو یہ خیرات کی ہے پی ٹی آئی کو، اور ہم سرنڈر کر گئے ہیں اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں الیکشنز کا، تو یقینی طور پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی ان کی بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ رول کریں گے، ان کے میئرز ہوں گے، چیئرمینز ہوں گے یا کونسلرز وغیرہ، انہی کے ہوں گے میجورٹی، تو یا کوئی آزاد ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یا دوسری پارٹی ہوں گے جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے ہوں گے۔ تو متحدہ نے چونکہ یعنی متحدہ قومی موومنٹ نے، جس کو ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں، اس نے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب اگرچہ یہ ایک بڑا وہ ہوگا، اب یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اب احتجاج کرتی رہے گی ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، اور چونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور دے آر ناٹ پارٹ آف دس۔ اب ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی اب ان کے پاس تو جی امیدوار بھی نہیں تھے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹس بھی نہیں تھے، تو اب انہوں نے وہ خفت مٹانے کے لیے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ ان کو پتہ تھا کہ بھائی ان کو ایم کیو ایم کو وہاں پہ کامیابی شاید نہ ہو سکے اس طرح کی جس طرح کی ماضی میں کبھی ہوتی رہی ہے۔ اب اس کے اوپر جماعت اسلامی جو ہے وہ بھرپور حصہ لے رہی ہے، وہ بھی، اور جماعت اسلامی جو ہے اس کی طرف سے بھی اناؤنس ہوا ہے، اور انہوں نے بلکہ کہا بھی ہے ایم کیو ایم کو کہ جی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں، اور آپ میدان میں آئیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے جس سچویشن میں اگر باقی پارٹیاں حصہ لے رہی تو وہ بھی لے لیں۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم والے تھوڑا فیس سیونگ بھی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ اب ان علاقوں کے اندر یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت بن سکتی ہے یا پھر پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے۔ اگر پچھلے ضمنی انتخابات کو ہم دیکھیں، یہ جتنے بھی ہوتے رہے ہیں، کراچی کے اندر بھی ہوئے ہیں، دیکھا جنرلی پی ٹی آئی کو وہاں پہ کامیابی ہوئی ضمنی انتخابات کے اندر، جو لیٹسٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اس میں چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا شاید پلڑا بھاری ہوگا، یا پھر پیپلز پارٹی جو ہے میدان میں ہے، وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، تو کچھ علاقوں میں ان کی اکثریت آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اپیرنٹلی ایم کیو ایم جو ہے اس کی کوئی واضح کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی ان الیکشنز کے اندر۔ یہ بات اپیرنٹلی ہم جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ہمارا یہ اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ انالیسز ہے یا پولیٹیکل فورکاسٹ ہے کہ بھئی وہ شاید میجورٹی نہ لے پاتے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے شاید کہ تھوڑا جو حلقہ بندیوں کا معاملہ چلے گا تو اس میں تھوڑا ٹائم مل جائے گا۔ اب چونکہ دوبارہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں سارے گروپس ایم کیو ایم کے، تو وہ مل کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسا سلسلہ کریں کہ جس سے عوام کو دوبارہ اٹریکٹ کر سکیں اپنی طرف اور اپنی کچھ میجورٹی بنا سکیں۔ تو وہ ٹائم ان کو وہ نہیں مل سکا، چونکہ وہ ایکچولی وہ ٹائم ہی گین کرنا چاہ رہے تھے، جو میرا خیال یہ ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ جو بائیکاٹ اس لیے کر دیا کہ اب فیس سیونگ تو کرنی تھی،
اب وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے تو حصہ ہی نہیں لیا اس کے اندر، ہم نے تو ریجیکٹ کر دیا، نئے سے کروائے دیں. بار بار اب یہی اسی طرح کا وہاں پہ مطالبات ایم کیو ایم کی طرف سے آتے رہیں گے اگلے جتنا پیریڈ اس کا جو بلدیاتی جو سسٹم چلے گا، کہ جی یہ بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کو توڑا جائے ان میں. اور ہم نے چونکہ بائیکاٹ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں جو تھے انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، اور یہ صحیح معنی میں نمائندگی نہیں ہے عوام کی، تو اس لیے اس کو توڑ کے دوبارہ الیکشن کروائے جائیں. تو اس طرح کے مطالبات ان کے اب چلتے رہیں گے جب تک یہ سسٹم چلے گا جو نیا بنے گا آج کے الیکشن کے رزلٹس کی روشنی میں یا اس کی وجہ سے. تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کو وہ کافی سیل کرنے کی کوشش کریں گے اس اپنے آپ کہہ لیں بیانیہ کو. اگر وہ حصہ لے لیتے تو رزلٹس اگر مایوس کن ہوتے ان کے لیے، تو پھر ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ کافی مایوسی ہونی تھی، اور اس سے پھر یقیناً ان کی جو ساکھ ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر پاکستان میں اس کو نقصان پہنچتا، اور یہ محسوس ہوتا کہ یہ جو ہے جماعت جو ہے یہ ایک اکثریت ان کو نہیں ہے کسی علاقے میں، کیونکہ پہلے تو ہمیشہ حیدرآباد اور کراچی کے اندر اکثریت ان کی رہتی رہی ہے. اس کے ایک اثرات تو یہ ہوں گے کہ یہ اب نہ ختم ہونے والا یہ ایک سلوگن ہے یا بیانیہ ہے، یہ چلتا رہے گا کہ جی صحیح نمائندگی عوام کو نہیں مل سکی جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، چونکہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وہاں کے عوام کے صحیح نمائندے جو اصل میں ہیں تو وہ وہی ہیں، اور ہمیں پاکستانی بن کے ہی سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ملک کے حالات ہیں ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بڑی آپ کہہ لیں کہ آپس میں یکجہتی کی ضرورت ہے. معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ دوبارہ تھوڑی خراب ہونی شروع ہوئی ہے. تو دشمن ممالک جو ہیں آپ طاق لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو ٹف ٹائم دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے دشمنوں کی، بلکہ جو ہمارے جو نیشنلسٹ اپروچ ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. مسلح افواج کی سپورٹ کرنی چاہیے جو امن عامہ قائم کرنے کے لیے اب مسلح افواج ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، روز آپ ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں شہادت ہو رہی ہوتی ہے. تو ان شہیدوں کے خون کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں یہ جو جدید سیاست ہے یا عہدے ہیں اس دنیا کے ہیں، یہ سارے یہ دنیا تک ہے بس. اور اس کے بعد جب یہاں سے چلے جانا ہے تو جو قبر ملتی ہے وہ وزیر کی بھی قبر ویسی ہی ہوتی ہے جو کہ ایک عام ریڑھی والا جب فوت ہوتا ہے تو اس کی بھی قبر ویسی ہی ہوتی ہے. دونوں مٹی میں ہی جاتے ہیں. سیاست ہے یہ بڑا مقدس آپ کہہ لیں کہ ایک ایریا ہے. اس کو پیشہ میں نہیں کہوں گا، یہ پیشہ نہیں ہے. جو پیشہ سمجھتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. اور سیاست بیسیکلی تو خدمت ہے. اور کسی زمانے میں آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سیاست میں وہ لوگ خود نہیں آتے تھے بلکہ ان کو لایا جاتا تھا، دھکیل کے لایا جاتا تھا، اچھے اچھے بندوں کو چوز کر کے پکڑ کے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں، اور ان کو پھر عہدے دیے جاتے تھے. اور پھر وہ آپ کہہ لیں کہ دین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کی ٹیچنگز کے مطابق وہ پھر وہاں پہ اپنی خدمات پیش کرتے تھے، اور عوام کی خدمت بھی کرتے تھے، دین کی خدمت بھی کرتے تھے، اور اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے تھے، اور اخروی جو زندگی ہے اس میں بھی سرخرو ہوتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب سیاست باقاعدہ ایک پیشہ بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا آ رہا ہے. حرج کوئی نہیں، آ جائیں، لیکن اگر خدمت کے لیے آتے ہیں تو. اور یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ میجورٹی جو سیاستدان ہمارے وہ یقیناً خدمت کے لیے نہیں آتے. وہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے اپنے پروفیشنل، ان کے جس پروفیشن سے وہ ہوتے ہیں ان کے مفادات کو، ان کے انٹرسٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور واچ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آتے ہیں. تو سیاست جو ہے اس وقت ایک پیشہ بن گیا ہے. اس کے اندر باقاعدہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ لوگ جو ہے اس کے اندر ساری عمر اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس کے اندر پیسہ بھی لگاتے ہیں، پھر پیسہ وہاں سے نکالتے بھی ہیں، ان پہ اوپر الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن کئی اچھے بھلے لوگ بھی ہیں درمیان میں سیاست کے اندر. میں یہ کہتا سارے برے ہیں، اچھے اللہ کے فضل بھی ہے ان کے لوگوں کے اوپر. ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں سے کمانے کے لیے نہیں آتے، خدمت کے لیے آتے ہیں، اور آپ کو نظر آ جائیں گے، نام میں نہیں لینا چاہ رہا. تو وہ بھی ہیں، لیکن میجورٹی انفارچونیٹلی اس طرح کی نہیں ہے. میجورٹی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس کے اندر وہی لوگ آ سکیں جو کہ واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر اس میں 1 2 3 5% کو لوگ ایسے دوسرے آ بھی جائیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے آپ کہہ لیں کہ وہ نکلتے جائیں گے اس سسٹم کے اندر سے.
تو اس لیے میری گزارش ہے تمام لوگوں کے ساتھ جو بھی ہمارے سیاسی جماعتیں یہاں پہ ہیں پاکستان کے اندر ہیں کہ وہ نیشنلزم کا مظاہرہ کریں اور اپنے جو سیاسی معاملات اس کو نپٹانے کے لیے نیشنل اپروچ پر فوکس کریں، نیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں اور دل سے جینرلی جو ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت، جو سب سے بڑا بانوی و پاکستان ہے جو اس کا مسائل ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں. اگر میڈیسن جو ہے اس کی قیمتیں کم کروانے کے لیے کہا جاتا ہے یا کچھ کم کروائی گئی ہیں تو وہ میڈیسنز غائب ہو جاتی ہیں مارکیٹ سے. اس طرح اگر کوئی چینی ہے، آٹا ہے، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ اسٹیپ لیتی ہے کہ بھی ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تو وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں اور پھر بلیک میں اس سے ڈبل پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. یہ اسی وقت ہے کہ جب ہم یہ سوچ بنا لیں یہی دنیا بس ہماری آخری دنیا ہے. قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جو سخی لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اللہ کے بڑے جلدی دوست بن جاتے ہیں. احادیث بھی موجود ہیں. ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتی حضرات بھی یہی اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے اس کا اللہ کی قربت حاصل کرنا بڑا آسان ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو وہ وسائل کو ڈیزرونگ لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. آپ بڑی آسانی سے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے. اور اس میں کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں. آپ کے پاس ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ مثالیں موجود بھی ہیں ایسی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو اس کی بجائے ہم اگر 10 کروڑ ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو 20 کروڑ کیسے کیا جائے، تو اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، سورہ والعصر میں کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقت کی قسم کھائی انہوں نے اور کہا کہ انسان خسارے میں، تو پھر ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.